ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آفیسرز اور عملے کی غیر حاضری اور آفس ٹائمنگ کی خلاف ورزی پر ایکشن۔ سی او بلدیہ عظمیٰ شاہد عباس کاٹھیا نے 25 ملازمین سے وضاحت طلب کر لی۔ 17ویں گریڈ کی فائنانس آفیسر حجاب نقوی اور فاطمہ اسلم سے وضاحت طلب۔ آئی ٹی انچارج نعمان کو بھی نوٹس جاری۔ ملازمین کو 1 روز میں وضاحت دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ 1 روز میں وضاحت مانگ لی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ بتائیے عمران۔ جی دیکھیں، چیف آفیسر بلدیہ عظمیٰ لاہور الیکشن دکھائی دے رہے ہیں۔ افسران اور عملے پر غیر حاضری اور آفس ٹائمنگ کی خلاف ورزی پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ سی او ایم سی ایل نے غیر حاضری پر 25 ملازمین کی وضاحت طلب کر کے مراسلہ جاری کیا ہے۔ 17ویں گریڈ کے فائنانس آفیسر حجاب نقوی اور فاطمہ اسلم سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ اسی طرح 17ویں گریڈ کی تسمینہ لطیف اور آئی ٹی انچارج نعمان سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ 17ویں گریڈ کی سپرنٹینڈنٹ ملک لیاقت، اکاؤنٹنٹ عبدالواحد سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ رابعہ، آصف، محدوم رضا، ناصر علی، محمد زبیر، عبدالحفیظ، محمد عثمان، عمران قریشی، انیس فرحان سے بھی وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ اسی طرح تمام جو غیر حاضر ڈیوٹی سے پائے گئے ہیں ان سے وضاحت طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سی ایم سی ایل نے از خود مختلف ونگز کا دورہ کیا جس میں 25 کے قریب ملازمین ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے۔ وضاحتی نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ غیر حاضر ملازمین سے 1 دن کے اندر وضاحت جو ہے مانگی گئی ہے۔ وضاحت نہ دینے کی صورت میں ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ غیر حاضری پر سی او شاہد عباس کاٹھیا نے 25 ملازمین سے وضاحت طلب کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر لاہور میں کروڑوں روپے کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق من پسند ٹھیکیداروں کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر کروڑوں سے زائد ادا کیے گئے۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ اور آپریشن نے ایم ایس ریٹ کے برخلاف 3 کروڑ روپے زائد ادا کیے 3 کروڑ روپے زائد ادا کیے گئے ہیں۔ شعبہ مارکیٹنگ سال 2023-24 میں 7.5 کروڑ روپے ریکوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر لاہور میں کروڑوں روپے کی مالی مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق من پسند ٹھیکیداروں کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر کروڑوں روپے زائد ادا کیے گئے۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ اور آپریشن نے ایم ایس ریٹ کے برخلاف 3 کروڑ روپے زائد ادا کیے۔ شعبہ مارکیٹنگ سال 2023-24 میں 7.5 کروڑ روپے ریکوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 7.5 کروڑ روپے ریکوری کرنے میں شعبہ انجینئرنگ ناکام رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر لاہور میں کروڑوں روپے کی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق من پسند ٹھیکیداروں کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر کروڑوں سے زائد کا فائدہ دیا گیا۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ اور آپریشن نے ایم ایس ریٹ کے برخلاف 3 کروڑ روپے زائد ادا کیے۔ شعبہ مارکیٹنگ سال 2023-24 میں 7.5 کروڑ روپے ریکوری کرنے میں ناکام رہا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے زین۔ یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے اور لاہور نیوز جو دستاویزات سامنے لے کر آیا اس کے مطابق پی ایچ اے لاہور میں من پسند ٹھیکیداروں کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر کروڑوں روپے زائد ادا کر دیے گئے۔ جو آڈٹ رپورٹس ہیں وہ اس امر کی گمازی کر رہی ہیں کہ ڈائریکٹر انجینئرنگ اور ڈائریکٹر آپریشن نے انجینئرنگ کے ایم آر ایس ریٹ کے متضاد 3 کروڑ روپے زائد ادا کیے۔ اسی طرح شعبہ مارکیٹنگ سال 2023-24 میں 7.5 کروڑ روپے کی ریکوری کرنے میں ناکام رہا۔ یہ مختلف سائن بورڈ کی مد میں ان کو جو چلان ہیں وہ جاری کر دیے گئے، لیکن شعبہ مارکیٹنگ کی طرف سے ان جو ایڈورٹائزر ہیں ان کو نوازا گیا اور 7.5 کروڑ روپے کی ریکوری نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے کی طرف سے مختلف سکولوں اور مختلف جو دکانیں ہیں ان سے بھی جو ریکوری کا عمل ہے وہ نہیں کیا گیا، اور اس طرح سکولوں اور دکانوں سے جو فیس ہے وہ وصول نہ کرنے پر 7.5 کروڑ روپے خزانے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ پی ایچ ای کی طرف سے مختلف کیسز میں جو ریکارڈ ہے وہ بھی مرتب نہیں کیا گیا۔ الیکٹرک اور بچوں کے جھولوں کی مد میں 7 ملین روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی گئی۔ آڈیٹر جنرل نے مبینہ بے ضابطگیوں کا کیس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ارسال کر دیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ پنجاب نے امن و امان کی صورتحال تسلی بخش قرار۔ چیمپئن ٹرافی سے متعلق سیکیورٹی پلان کی منظوری دے دی گئی۔ تمام کھلاڑیوں کو وی آئی پی سیکیورٹی دی جائے گی۔ چائنیز سیکیورٹی سے متعلق مزید اقدامات کے لیے احکامات جاری۔ موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ لازم قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اہم اجلاس ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش قرار دے دی گئی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق سیکیورٹی پلان کی منظوری دی گئی ہے۔ تمام کھلاڑیوں کو وی آئی پی سیکیورٹی دی جائے گی۔ چائنیز سیکیورٹی سے متعلق مزید اقدامات کے لیے احکامات جاری، جبکہ موٹر سائیکل سوار کے لیے
ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس، اور اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اہم اجلاس ہوا ہے صوبائی ایپکس کمیٹی کا، اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ خاتون صوبائی محتسب کے دائرہ اختیار کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ کے جسٹس رضا قریشی نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے کیس مزید سماعت کے لیے چیف جسٹس کو واپس بھجوا دیا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ 2 رکنی بینچ کی جانب سے یہ سماعت کی گئی ہے۔ اہم کیس ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خاتون صوبائی محتسب کے دائرہ اختیار کے خلاف درخواست، ہائی کورٹ کے جسٹس رضا قریشی نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے کیس مزید سماعت کے لیے چیف جسٹس کو واپس بھجوا دیا ہے۔ جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ 2 رکنی بینچ کی سماعت ہے، اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خاتون صوبائی محتسب کے دائرہ اختیار کے خلاف یہ درخواست ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس رضا قریشی نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے کیس مزید سماعت کے لیے چیف جسٹس کو واپس بھجوا دیا۔ جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بہترین کارکردگی کا بہترین انعام، پنجاب کے 5 ڈپٹی کمشنرز کو 2 ماہ کی بنیادی تنخواہ بطور کیش ایوارڈ کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کارکردگی کے لحاظ سے صوبہ بھر میں بہترین قرار پائے۔ ڈی سی بہاول نگر ذوالفقار احمد، ڈی سی لیا امیر بیدار اور ڈی سی پاکپتن کو نقد انعام دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نقد انعام دیا جائے گا۔ ڈی سی لیا امیر بیدار اور ڈی سی پاکپتن کو اہم کارکردگی رپورٹ بارے اپڈیٹ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بہترین کارکردگی کا بہترین انعام دیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے 5 ڈپٹی کمشنرز کو 2 ماہ کی بنیادی تنخواہ بطور کیش ایوارڈ دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کارکردگی کے لحاظ سے صوبہ بھر میں بہترین قرار پائے۔ ڈی سی بہاول نگر ذوالفقار احمد، ڈی سی لیا امیر بیدار اور ڈی سی پاکپتن کو نقد انعام دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا 20واں اجلاس طلب، قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ نے اجلاس 10 جنوری کو طلب کر لیا۔ اجلاس بظور جمعہ دوپہر 2 بجے منعقد کیا جائے گا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے حمزہ۔ بالکل، پنجاب اسمبلی کا 20واں اجلاس 10 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ قائم مقام اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ نے پنجاب اسمبلی کا 20واں اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس 10 جنوری 2025 بروز جمعہ دوپہر 2 بجے منعقد ہوگا، جبکہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ اجلاس جو ہے وہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ بلایا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا یہ 20واں اجلاس ہوگا جو کہ 10 جنوری کو طلب کیا گیا ہے۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ نے پنجاب اسمبلی کا 20واں اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ اجلاس 10 جنوری بروز جمعہ 2025 دوپہر 2 بجے منعقد ہوگا، جبکہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسی حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو اس وقت جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد عامر خان ہے، وہ قائم مقام گورنر کے عہدے پر ہیں، کیونکہ گورنر پنجاب جو ہے وہ بیرون ملک دورے پر ہیں۔ اسی سلسلے میں جو قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ ملک ظہیر اقبال چنڑ ہیں، جنہوں نے یہ اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کا یہ 20واں اجلاس 10 جنوری کو طلب کیا گیا ہے، جبکہ اجلاس 10 جنوری 2025 بروز جمعہ دوپہر 2 بجے جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، جبکہ اسی کا جو متعلقہ نوٹیفیکیشن ہے وہ سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسسٹنٹ سیکریٹری لیجسلیشن حافظ شہزاد خالد کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جبکہ یہ 20واں اجلاس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا ہوگا، اور اس میں جو ہے کیونکہ یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن میں بلایا گیا ہے تو اس لیے اپوزیشن کے ریکوزیشن کے مطابق اس میں لا اینڈ آرڈر اور دیگر مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے، جبکہ جو یہ اجلاس ہے شکریہ۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کا 3را اجلاس، یونیورسٹی کے مختلف شعبات کے بورڈ آف اسٹڈیز کی سفارشات کی منظوری۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی نے اجلاس کی صدارت کی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی کی زیر صدارت کی اجلاس ہوا ہے۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس لاہور میں آئندہ تعلیمی سال کے دوران بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام ڈگری کے اجراء کا فیصلہ کیا۔ یہ اہم فیصلہ بورڈ آف اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے 3رے اجلاس کے دوران کیا گیا، جس کی صدارت جو ہے وائس چانسلر کی۔ اجلاس میں مختلف تعلیمی اور انتظامی امور پر غور و خوض کیا گیا اور کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کے دوران بورڈ ممبران نے متفقہ طور پر یونیورسٹی میں بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام شروع کرنے کی منظوری دی۔ یہ ڈگری شعبہ کمپیوٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت شروع ہوگی۔ ایڈوانس بورڈ نے پی ایچ ڈی سوشیالوجی اینڈ جینڈر اسٹڈیز، پی ایچ ڈی
फूड एंड न्यूट्रिशन और जेंडर स्टडीज में एमफिल प्रोग्राम के इजरा की भी मंजूरी दी। इन प्रोग्राम का मकसद इन शोबों में तहकीक के मेयार को मजीद बेहतर बनाना और तलबा को जदीद इल्मी महारतों से रास्ता करना है। एडवांस बोर्ड ने तारीख और पाकिस्तान स्टडीज के शोबे को 2 अलहदा शोबों में तकसीम करने की भी तजवीज़ मंजूर कर ली। इस इक़दाम से दोनों शोबों को अपने तलीमी और तहकीकी शोबों में मजीद तरक्की और तखसीस का मौका मिलेगा और यूनिवर्सिटी में इन शोबों के तलबा के लिए बेहतर तालीमी मौके फराहम होंगे। इजलास के दौरान 11 मुख्तलिफ तालीमी शोबाजात के बोर्ड ऑफ स्टडीज की तजावीज़ भी मंजूर की गई। प्रोफेसर डॉक्टर सलीहा ज़ारा काज़मी का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री प्रोग्राम का आगाज मुल्क की टेक्नोलॉजी की जरूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगा और आपका शुक्रिया आतिफ।